انسانیت وہ نہیں ہے کہ جو آج لوگ سمجھتے ہیں گھر میں کھانا بنا تھا اور اس کے بعد بچ گیا تو ہم دوسروں کا بھی خیال کرتے ہیں. تم اپنا کچرا کسی اور میں ڈم کرنا چاہ رہے ہو، خیال نہیں کر رہے ہو. خیال اس کو کہتے ہیں کہ جب گرم کھانا بنا ہوا ہو اور پہلے کسی اور کا خیال آ جائے، پہلے کسی فقیر کا خیال آ جائے. بچ جانے کے بعد بہت سارے ایسے ہیں. ہم پہلے جب دارالعلوم میں ہوا کرتے، مدرسہ ہم بھی چلاتے تھے، اکثر لوگ شادی میں ولیمے میں دن بھر مصروف اور رات کو کھانا بچا ہے تو کہتے ہیں مدرسے کے بچوں کو کھلا دیں گے. بچوں کو لا کر کے کھلانے کے لیے بڑے بڑے آدھے آدھے دیگ بچے ہوئے لے کر کے آتے ہیں اور پھر وہ اس کو ثواب سمجھتے ہیں. ہم نے ان سے کہا تھا یہ مہمانان رسول ہیں جو طلبہ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مہمان کہلاتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے والے یہ طالب علم، اور تم ان کو اپنے گھر کا بچا ہوا کچرا لا کر ڈم کرنا چاہتے ہو. کیا تم سمجھتے ہو؟ اور اس کو نیکی سمجھ رہے ہو اور فخر کر رہے ہو. فخر اس وقت ہوتا جب تمہارا کھانا بن کر تیار ہوتا، تمہارے اپنے کھانے سے پہلے مہمانان رسول کا خیال کیا ہوتا کہ ان کا بھی اتنا حصہ ہے اس کے اندر. عزیزان گرامی وقار، انسانیت صرف اور صرف اپنی خاطر جینے کا مطلب نہیں ہے. انسان جیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق کے لیے، اور اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں آپ کو سنا دوں تاکہ زندگی جینے کا آپ کو سلیقہ ملے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نفس کربت اخیہ نفس اللہ کربتہ یوم القیامہ، جس نے اپنے کسی بھائی کی کسی ایک تکلیف کو آسان کر دیا، کسی تکلیف میں پھنسا ہوا تھا، وہ کسی دشواری میں ملوث تھا، آپ نے اپنی محنت سے اپنے کسی بھائی کی تکلیف کو آسان کیا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کو اللہ آسان کر دے گا. اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ آخرت میں اگر ہماری تکلیفیں کھل جاتی ہوں، اس سے بڑا آپ کو اجر کیا چاہیے؟ وہاں کے حالات تو ایسے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، پتہ نہیں چلتا کہ نمازیں بخشوا لیں گی یا زکوٰۃ یا حج، یا پھر یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ سب میں پکڑے جائیں گے. اسی لیے آخرت کے لیے اگر اللہ کے نبی نے یہ وعدہ فرمایا ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے میرے عزیزوں. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، حضور فرماتے ہیں اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، راستے سے تکلیف دینے والی کسی چیز کو اٹھا دینا ایک صدقے کا ثواب ہے، ایک صدقے کا ثواب ہے. میں نے پڑھا تھا ایک بزرگ تھے، آپ کو حیرت ہوگی سن کر کے، پہاڑ کے اوپر انہوں نے 60 سال زندگی گزاری. 60 سال کس کام کے لیے جانتے ہیں آپ سوچتے ہوں گے گوشہ نشین اکثر جو بڑے بزرگان دین کا سنتے ہیں ہم کہ وہ عبادت کے لیے مخلوق سے دور چلے جاتے. نہیں، اس بزرگ کی حیرت کی بات ہے، وہ 60 سال تک پہاڑ کے اوپر ایک راستے پر زندگی گزارتے رہے. کس لیے؟ ان سے کسی نے پوچھا تھا پہاڑوں پر جو راستہ ہو کر گزرتا ہے، گھوڑے دوڑتے ہوئے آتے تھے، تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی جو پہاڑوں کے راستے ہوتے ہیں، گھاٹی کے راستے جن کو کہتے ہیں، بہت اس کے اندر ٹرن ہوتے ہیں، وہ سیدھے راستے ہوتے نہیں ہیں، بہت زیادہ اس کے اندر پیچ ہوتے ہیں. وہ بزرگ ایک ایسی جگہ پر اپنی جھوپڑی لگائے ہوئے تھے جس کے پیچھے پوری کھائی تھی اور سامنے سے راستہ تھا، اور وہ ایک ڈینجر جگہ تھی. وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف انہوں نے 60 سال وہاں پر اس لیے گزارے کہ آنے والا جو بھی مسافر آتا اس کو سامنے کی کھائی دکھتی نہیں، اور کئی مرتبہ گھوڑے چھلانگ لگا کر ادھر چلے جاتے تھے، وہ کھائی کی طرف چلے جاتے تھے. اس کھائی کے پاس جیسے آج ڈیوائیڈر ہوتا ہے، آج تو بہت کچھ سیفٹی کے لیے چیزیں بنا دی گئی ہیں، یا کھمبا رکھ دیا گیا ہے نشانی کے طور پر کہ یہاں سے ٹرن ہے. اس وقت اس بزرگ نے 60 سال صرف اس لیے گزارے کہ آنے والے مسافروں کو ہم راستہ ٹرن کر دیں، اشارے سے وہ بتا دیتے کہ یہاں پر راستہ ختم ہے، تم یہاں سے موڑ لو. صرف اس کام کے لیے انہوں نے 60 سال گزارے. حیرت ہوتی ہے
کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق کے لیے وقف کی، صرف اپنے لیے نہیں جی، اور انسانیت اسی کا نام ہے۔ اور ایک حدیث پاک مسلم شریف کی میں آپ کو سنا دوں، بلکہ یہ صحیح حدیث کئی صحاح میں موجود ہے، بخاری مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ وہی مسلمان ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور جو دوسروں کی ٹانگ کھینچنے میں اپنی زندگی گزار دیتا ہو تو اسے اپنے آپ کا احتساب کرنا چاہیے وہ مسلمان ہے یا نہیں۔